سلام اقبال کے شاہینوں، با کمال با جمال اور عقل سے بالکل پامال، خیر مقدم ہے آپ کا بالی ووڈ کی اس نئی موسمیاتی سائنسدان کی محفل میں، جہاں عقل گھٹنوں میں ہے اور ایسی فل سپیڈ پر ہوتا ہے۔ دیا مرزا نے سہا علی خان کے پوڈ کاسٹ پر بیٹھ کر دنیا کا 8واں عجوبہ دریافت کر لیا۔ فرماتی ہیں پیٹریارکی ہی ماحولیاتی تبدیلی کی اصل وجہ ہے، یعنی اب اگر گجرانوالے میں گرمی 48 ڈگری ہو رہی ہے یا کراچی میں بادل نہیں برس رہے تو اس کا قصوروار الیکٹریسٹی بورڈ، کاربن کا اخراج یا گرین ہاؤس گیسز نہیں، بلکہ آپ کے محلے کا وہ معصوم چودھری یا خان صاحب ہیں جو صبح اٹھ کر دکان پر جاتے ہیں۔ Climate change and patriarchy are deeply connected. We see this connection most clearly in who bears the burden of environmental collapse. Across the world, women and girls are often the first to experience the impacts of climate disruption. When water sources dry up, it's usually women who walk further to collect water. When crops fail, food becomes scarce. Child marriage and trafficking. Remember, patriarchy and climate change are deeply connected. ہمارے ہاں ایک بیماری ہے، اگر کوئی شخص سوٹ بوٹ پہن کر منہ ٹیڑھا کر کے گہری انگریزی میں بولے کہ the water is drying because of the male dominance، تو آدھے لوگ تو صرف ایکسنٹ سے متاثر ہو کر تالیاں بجانے لگتے ہیں کہ او مائی گاڈ کتنی گہری بات کہہ دی۔ لیکن بھائی ذرا اس انگریزی کا ملمہ اتار کر اندر کی سائنس تو دیکھو۔ محترمہ نے کمال کی منطق لڑائی، کہتی ہیں کہ جب پانی سوکھ جاتا ہے تو غریب عورتوں کو دور پیدل چل کر پانی لانا پڑتا ہے، اس لیے یہ مردوں کا قصور ہے۔ ارے آپا جی، پانی سوکھنے سے عورت کو تکلیف ہو رہی ہے یہ تو اثر ہے، پانی سوکھ کیوں رہا ہے اس کی وجہ تو بتائیں۔ کیا مرد رات کو اٹھ کر بالٹیوں سے دریاؤں کا پانی چوری کر کے کہیں چھپا دیتے ہیں، یا سورج صرف مردوں کے کہنے پر زیادہ آگ برساتا ہے؟ یہاں باری آتی ہے اس خوبصورت دھوکے کی جسے ماہرین ڈینومینیٹر نیگلیکٹ کہتے ہیں۔ اب اتنی باری اصطلاح ہماری ان بالی ووڈ بیوٹیز کو کون سمجھائے؟ سیدھی سی ریاضی یہ ہے کہ دنیا میں تاریخی طور پر زیادہ تر کمپنیاں، فیکٹریاں اور حکومتیں مردوں کے پاس رہی ہیں، کیونکہ نظام ایسا تھا۔ اب اگر 100 کمپنیوں کے مالکان مرد ہیں اور وہ دھواں چھوڑ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد صرف دھواں چھوڑ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور پوزیشن پر بیٹھے انسان دھواں چھوڑ رہے ہیں۔ اگر کل کو ان تمام 100 کمپنیوں کی مالکان خواتین بن جائیں تو کیا وہ فیکٹریاں دھواں چھوڑنا بند کر دیں گی؟ کیا وہ چکن کڑھائی کی جگہ ہوا سے بجلی بنائیں گی؟ بالکل نہیں، وہ بھی منافع کمانے کے لیے وہی کریں گی جو سرمایہ دار نظام کا قاعدہ ہے۔ اندرا گاندھی، ملکہ وکٹوریہ یا بینظیر بھٹو جب اقتدار میں تھی تو کیا انہوں نے جنگ نہیں لڑی؟ کیا انہوں نے کوئلے کی فیکٹریاں بند کروا دی تھیں؟ لیکن نہیں، ہمیں تو صنف کی جنگ چھیڑنی ہے، کیونکہ سستی شہرت وہیں سے ملتی ہے۔ محترمہ کو بھی معلوم ہے اور ان کے پی آر مینیجر کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ یہ کہیں گے کہ درخت لگاؤ، ماحول بچاؤ، تو کوئی کتا بھی ان کی ویڈیو نہیں دیکھے گا۔ لوگ کہیں گے چل ہٹ، ہمیں پہلے ہی پتا ہے۔ لیکن جب وہ اس میں مرد اور عورت کا مقابلہ کا تڑکا لگائیں گی تو پورے برصغیر کے مردوں کی غیرت جاگ جائے گی۔ لوگ غصے سے لال پیلے ہو کر کمنٹس کی لائن لگا دیں گے، کوئی گالیاں دے گا، کوئی ایسی کے تانے دے گا، کوئی میمز بنائے گا، اور ادھر بیک سٹیج پر کیا ہو رہا ہوگا، ویوز کا میٹر ٹکا ٹک چل رہا ہوگا۔ جیسے ہی کمنٹس لاکھوں میں پہنچیں گے، فیس بک اور یوٹیوب سے ڈالرز اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے، پھر محترمہ اور ان کے پارٹنر شام کو کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر شیمپین یا مہنگی کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے، دیکھا ان بے وقوفوں کو کیسے لائن پر لگایا، یہ نیچے کمنٹس میں مر رہے ہیں اور ہماری بینک سٹیٹمنٹ اوپر جا رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انہیں نہ ماحول کی فکر ہے نہ غریب عورتوں کی، انہیں صرف اپنے سوشل میڈیا پیج کی ریچ اور پاپولیرٹی برقرار رکھنی ہے۔ باجی، جس ایسی کی ہوا کھا کر آپ کا میک اپ نہیں پگھلتا وہ کارل یا ٹرانزٹ بھی کسی مرد نے ہی بنایا تھا۔ جس گاڑی میں آپ سفر کرتی ہیں وہ مرد کی ایجاد ہے، جس بجلی سے آپ کا گھر روشن ہے وہ مردوں نے دریافت کی۔ اگر مردوں کا ہر نظام اتنا ہی ظالم ہے تو پتے پہن کر غاروں میں رہنا شروع کر دیں۔ پبلک اب اتنی بے وقوف نہیں رہی، آپ چارٹرڈ فلائٹس میں سفر کریں گی، برانڈڈ کپڑے پہنیں گی، پروڈکشن ہاؤسز چلائیں گی جن سے اتنا کچرا پیدا ہوتا ہے، اور صبح اٹھ کر ٹویٹر پر ٹویٹ کر دیں گی کہ مردوں کی وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے۔ معاشرے نے مرد پر ایک لیبل لگایا ہے، کماؤ پوت۔ اگر مرد کے پاس نوکری نہ ہو، اچھا بزنس نہ ہو تو کوئی لڑکی اسے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتی، معاشرہ اسے نااہل سمجھتا ہے۔ اب جب ایک مرد پر صبح سے شام تک یہ دباؤ ہوگا کہ اس نے بڑا گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، فیملی کو سٹیٹس دینا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دن رات کام کرے گا، فیکٹریاں چلائے گا، زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کرے گا تاکہ پیسہ کما سکے۔ جب کامیابی کا معیار ہی پیسہ اور سٹیٹس بنا دیا گیا ہو تو وہاں ماحولیات کی فکر کسے ہوگی؟ یہ اس معاشرتی سوچ کا قصور ہے جس میں کامیابی کا مطلب صرف مٹیریلزم ہے۔ دیا مرزا نے ایک انتہائی سنجیدہ سائنسی اور عالمی مسئلے کو، جس پر دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اسے گلی محلے کی ساس بہو کی لڑائی بنا کر رکھ دیا۔ انہوں نے ماحول کو بچانے کا کوئی حل نہیں بتایا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شجر کاری کیسے کرنی ہے، پلاسٹک کا استعمال کیسے روکنا ہے یا پانی کو کیسے بچانا ہے۔
انہوں نے بس ایک سستی سرخی بنائی تاکہ وہ خبروں میں ان رہ سکیں۔ تو محترمہ دیا مرزا صاحبہ، اگلی بار جب آپ کو ماحول پر درد اٹھے تو مہربانی فرما کر اپنا اے سی بند کیجیے گا، گاڑی گیراج میں کھڑی کیجیے اور گجرانوالہ یا کسی بھی تپتے ہوئے شہر کے کسی پارک میں آ کر پودے لگانا شروع کریں۔ یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر پدر شاہی اور ماحولیات کے پکوڑے تلنا بند کریں۔ دنیا کو آپ کے نظریات کی نہیں، عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، انگریزی اچھی بولنے سے بندہ سائنسدان نہیں بن جاتا۔ باقی آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔